بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 338۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے کہا میں جنبی ہو گیا اور مجھے پانی نہیں ملا۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، کیا آپ کو یاد ہے ہم دونوں ایک سفر میں تھے، رہے آپ تو آپ نے نماز نہیں پڑھی اور رہا میں تو میں زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا، بس میں نے نماز پڑھ لی۔ پھر میں نے اس کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں صرف اس طرح کرنا کافی تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر ان میں پھونک ماری، پھر ان دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ملا۔ محترم خواتین و حضرات، اس حدیث شریف میں حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا۔ اس نے سوال کیا، مسئلہ پوچھا کہ میں جنبی تھا اور میرے پاس پانی نہیں تھا۔ تو اس وقت حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھے۔ انہوں نے حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، آپ کو یاد ہے ہم ایک سفر میں اکٹھے تھے اور ہم جنبی تھے، آپ نے پانی نہ ملنے کی وجہ سے حد اکبر سے طہارت حاصل کرنے کے لیے آپ نے تیمم نہ کیا اور میں زمین میں لوٹ پوٹ ہو گیا اور میں نے نماز پڑھ لی۔ پھر اس کے جب ذکر میں نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا تو آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمار تمہارے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ پھر حضور نے تیمم کر کے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو زمین پہ مارا اور پھر اپنے ہاتھوں پہ پھونک ماری، یعنی مٹی اڑائی اور ہاتھوں سے چہرے کا مسح کیا، پھر ہاتھوں پہ مسح کیا۔ اس حدیث شریف میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس حدیث شریف سے اجتہاد اور قیاس کرنا یہ ثابت ہو رہا ہے، اس لیے کہ حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ یہ سمجھتے تھے کہ جب بندہ بے وضو ہو تو اس سے طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم کر سکتا ہے، لیکن جب بے غسل ہو یعنی جب اس کے اوپر غسل فرض ہو تو اس کے لیے تیمم نہیں کر سکتا۔ آپ اس وقت یہ سمجھتے تھے، لہذا آپ نے حد سے اکبر دور کرنے کے لیے طہارت حاصل کرنے کے لیے تیمم نہ کیا، اور سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اس پہ قیاس کرتے ہوئے اجتہاد کیا۔ آپ یہ سمجھے چونکہ وضو کا متبادل جو ہے وہ تیمم ہے اور غسل کا متبادل جو ہے وہ پورے جسم کو زمین کے ساتھ مس کرنا ہے، لوٹ پوٹ ہونا ہے، تو آپ نے اجتہاد کرتے ہوئے اس پہ اوپر قیاس کیا۔ اگرچہ آپ کا قیاس غلط تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی توصیح فرمائی اور اس کا طریقہ بتایا کہ آپ کو حد سے اصغر ہو یعنی آپ بے وضو ہوں یا حد سے اکبر ہو یا بے غسل ہوں، ہر صورت آپ کے لیے تیمم کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد کرنے کو اور قیاس کرنے کو غلط نہیں کہا اور اس کی تصحیح کر دی۔ اس سے ثابت ہوا اہل سنت و جماعت منفی جو قیاس کو بھی دلیل کا ایک ذریعہ بناتے ہیں اور اجتہاد کرتے ہیں، یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہے۔ دوسرا، جب زمین کے اوپر یا جن سے زمین کے اوپر ہاتھ مارا جائے تو مٹی لگ جائے تو اس کے اوپر پھونک مارنا سنت یا مستحب ہے، یا ویسے جھاڑ دیا جائے تب بھی جائز ہے۔ تیسرا، اس حدیث شریف کے ضمن کے اندر محدثین نے یہ مسئلہ لکھا، تیمم کے لیے کتنی ضربیں ہیں۔ ائمہ ثلاثہ جن میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان ائمہ ثلاثہ کے نزدیک تیمم کے اندر دو ضربیں ہیں۔ ایک ضرب سے چہرے کا مسح کیا جائے گا اور دوسری ضرب سے ہاتھوں کا کونیوں تک مسح کیا جائے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تیمم میں ایک ضرب ہے۔ حناف کی دلیل قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ پاک نے تیمم کے لیے ارشاد فرمایا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کرو۔ چونکہ وضو کے اندر چہرے کو ایک مرتبہ دھویا جاتا ہے اور پھر دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک بھی دھویا جاتا ہے، تو اسی کے اوپر قیاس کرتے ہوئے تیمم کے اندر بھی دو ضربیں رکھی۔ اور پھر ہاتھوں کے اوپر مسح کرنے کے حوالے سے یہ کہاں تک کرنا ہے، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے اندر بہت زیادہ اضطراب ہے، تو احناف نے
اس کو بھی قرآن مجید کی ظاہری آیت کریمہ کے اوپر قیاس کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح وضو کے اندر ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا جاتا ہے تو تیمم کے اندر بھی مسح جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کا کونیوں تک کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ سنن دارقطنی کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیمم میں ایک ضرب چہرے کے لیے ہے اور ایک ضرب کلائیوں پر کوہنیوں تک ہے، اور اس حدیث کے تمام رجال ثقات ہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو کہ مسند بزار میں ہے، اس حدیث پاک کا بھی مفہوم یہ ہے کہ تیمم کے لیے 2 ضربیں ہیں اور ہاتھوں پر جو مسح کیا جائے گا وہ کونیوں تک کیا جائے گا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو سنن دارقطنی کی ہے، اس کے اوپر جتنے لوگوں نے اعتراضات اور سوالات کیے اس کے جواب شارح بخاری حضرت حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری کے اندر خوب دیے ہیں، اور جس کا ترجمہ و تشریح شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نعمت الباری جلد اول صفحہ نمبر 865 کے اندر تشریح کے ساتھ لکھے ہیں۔ تفصیل کے ساتھ جو پڑھنا چاہے وہ وہاں ملاحظہ کر سکتا ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔